الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک چل رہا ہے، رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ گویا کہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، محترم مکرم معظم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا شرف بخشا ہے، اتنی اہمیت اس کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جیسی کتاب کو اس مہینے میں نازل فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ وہ کتاب کی جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، تمام کتابوں میں سب سے ارفع ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، بہت زیادہ یہ اہمیتوں کا حامل ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، رمضان المبارک اختتام پر ہے، 4 یا 5 دنوں کے بعد میں عید آ جائے گی۔ تو آخری عشرہ جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں 1 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک، جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ رحمتوں والا عشرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوب رحمت اس میں نازل ہوتی ہے۔ اور جو 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک، اس کو ہم کہتے ہیں دوسرا عشرہ، جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرا عشرہ برکتوں والا عشرہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اس میں نازل ہوتی ہیں۔ اور 21 رمضان سے لے کر آخری رمضان تک، اس کو ہم کہتے ہیں تیسرا اور آخری عشرہ، جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے، مغفرت والا عشرہ ہے۔ اب چونکہ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ وہ بھی گزر گیا، اب باقی ہے تیسرا اور آخری عشرہ۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں اس میں نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ ایک حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی علیہ السلام سے فرماتی ہے کہ اے پیارے نبی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو میں کیا کروں؟ تو پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ رمضان المبارک کے آخری ایام یعنی 21 سے لے کر آخری رمضان تک آخری عشرے کو پالیں تو آپ اس میں اس دعا کا اہتمام کریں، اور وہ دعا یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، اللہم انک عفو، بے شک آپ معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنا یا کریم، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری عشرے میں اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتی تھی، اور یہ دعا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رحم، اس کا کرم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب چونکہ ہم سبھی حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحمان ہے، کریم ہے، غفور ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمانیت کا واسطہ دیں، اس کی غفوریت کا واسطہ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ 70 ماؤں سے کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں،
وہ ہماری اس دعا کو کیوں قبول نہیں فرمائیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اے پیارے نبی، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ جو گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، عاجز ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، وہ اپنے رب سے یعنی ہم سے امید کھو بیٹھے ہیں کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ آپ میرے بندوں سے فرما دو کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں، اتنا معاف فرمانے والا ہوں، اتنا معاف فرمانے والا ہوں کہ اگر میرا بندہ پہاڑ کی مانند میرے پاس گناہ لے کر کے آ جائے تب بھی میں اس کو معاف فرما دوں گا، سمندر کی مانند میرے پاس گناہ لے کر کے آئے میں اس کو معاف فرما دوں گا، حتیٰ کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی جگہیں ہیں ساری کی ساری پر ہو جائیں، ساری کی ساری بھر جائیں، لیکن پھر ہم بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو معاف فرما دیں گے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ غفور رحیم کہ بے شک ہم معاف فرمانے والے ہیں، ہم غفور ہیں، رحیم ہیں۔ تو میرے بھائیو آخری عشرہ چل رہا ہے، یقیناً یہ عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے، بندہ جو بھی دعائیں کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔